عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ دو رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کا استلام کرتے ہو بیت اللہ میں سے. یعنی پوری جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس میں صرف دو رکن یمانی جو ہیں ان کا استلام آپ فرمایا کرتے تھے. رکن یمانی ایک وہ کونا جس میں حجر اسود ہے، دوسرا وہ کونا جو اس سے پہلے. ان دونوں کو رکن یمانی بولتے ہیں کیونکہ دونوں کی سمت یمن کی طرف ہے. دوسرے دو کونے جو ہیں رکن شامی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی سمت شام کی طرف ہے. تو یہ دو کونے جو یمن کی طرف ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کا تقدس زیادہ ہے، اور اس کے کچھ اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ یہ دونوں کونے جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو قواعد ہیں جب خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تو یہاں سے بنیاد انہوں نے اٹھائی تھی، وہ بنیاد اب تک موجود ہے. کفار قریش نے جب اپنے دور میں اس کو دوبارہ بنایا اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس کو حلال نفقے سے بنانا ہے، حلال پیسے سے تعمیر شروع کی تو ان کے پیسے ختم ہو گئے. تو انہوں نے جو رکن شامی جو ہیں وہ پہلے ان کی بنیاد قائم کر دی. وہ جو حتیم جو ایک گول دیوار آپ دیکھتے ہیں اصل بنیاد وہاں تک تھی. تو شام کی طرف سے بیت اللہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں بلکہ یمن کی طرف سے جو بنیاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر ہے. اس لیے ان دو کونوں کی اہمیت زیادہ ہے کہ یہ دونوں کونے ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر قائم ہیں. اور پھر خاص طور پہ وہ کونا جس میں حجر اسود ہے اس کا تقدس زیادہ ہے حجر اسود کی بنا پر. اس لیے اس کونے سے جب آپ گزریں گے حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اور یہ بوسہ اور کہیں نہیں، رکن یمانی میں یہ بوسہ نہیں ہے، وہاں چھونا ہے. اگر چھونا ممکن ہو چھو لیجیے، اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اس کا استلام یا اشارہ نہیں. حجر اسود کے پاس سے گزریں گے تو اس کا بوسہ یا ہاتھ سے چھونا، چھڑی سے چھونا، اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو اشارہ کر کے وہاں سے گزر جائیں. یہ اشارہ رکن یمانی پر نہیں کرنا. رکن یمانی کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ قواعد ابراہیم پر ہے، اور اگلے کونے کی دو خصوصیتیں، نمبر ایک قواعد ابراہیم پر ہے، اور نمبر دو اس کونے میں حجر اسود ہے جو کہ جنت سے آئے وہ پتھر ہے جس کو چھونا یا چومنا انتہائی شرف کا باعث ہے.